الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اما بعد۔ آج کی ہماری یہ مجلس نماز کے احکام و مسائل کی جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی غالباً 13ویں مجلس ہے، اور انشاءاللہ یہ مجلس ہماری آخری مجلس ہوگی، اور اس مجلس میں ہم اس سلسلے کو ختم کریں گے۔ اس سے پہلے کی جو مجلس تھی یعنی 12واں جو سیشن تھا، اس میں ہماری گفتگو کس موضوع کے متعلق ہوئی تھی؟ سجود السہو کے متعلق، کہ جب انسان غلطی کرے تو کیا کرے اور کیا تفصیل ہے۔ اس کو میں مختصر انداز میں ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سہو کے غلطی کرنے کے جتنے احکام، جتنے مسائل ہم نے جانے ہیں، وہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، آپ کے عمل سے اور آپ کی حدیث سے ہم نے سیکھا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غلطی کی تو آپ کا وہ غلطی کرنا بغیر کسی حکمت کے نہیں تھا، اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا تھا کہ آپ غلطی کریں، لہذا آپ نے نماز میں غلطی کی ہے۔ کبھی 4 کی جگہ 5 پڑھا دیا، کبھی درمیان میں جو پہلا تشہد ہوتا ہے اس کو آپ بھول گئے، کبھی 4 کی جگہ 2 آپ نے پڑھا دیا اور سلام پھیر دیا۔ تو یہ جو معاملہ تھا، یہ تمام معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منقول ہیں، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ میں نے 3 حکمتیں بیان کی تھی۔ پہلی حکمت یہ کہ لوگ یہ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر، ایک انسان تھے، اور ایک حدیث میں آپ نے خود فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، جس طریقے سے تم بھولتے ہو اسی طریقے پر میں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور انسان ہیں۔ یہ پہلی حکمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خطا کر جانے اور نماز میں بھول جانے کی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ لوگ یہ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ کس چیز کو بھول گئے؟ جو چیز حاضر تھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ بھول چکے ہیں، آپ کو یہ بھی یاد نہیں، بلکہ ایک صحابی ذوالیدین جن کا لقب تھا، انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، بتایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا ایسا کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے باقیہ صحابہ سے تصدیق کی اور جو غلطی تھی اس کو درست کی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو کیا جو چیز حاضر ہے اس کو آپ بھول جاتے، اور خود اپنے بھولنے کو آپ بھول جاتے؟ یہ دوسری حکمت۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے سیکھنے کا موقع ہے، تاکہ آپ نے بھولنے کے بعد کیا کیا، لہذا ہم جب بھولیں تو ہم کیا کریں۔ اس چیز کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ لہذا آپ کا بھولنا در حقیقت ہمیں تعلیم دینے کے لیے تھا اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں، وہ اگر بھولتے ہیں تو ان کو کوئی ثواب نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ تو ایسے ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ بھولنا یہ ایسی چیز ہے جس پر سے اللہ رب العالمین نے اپنا مواخذہ اٹھا لیا ہے، اللہ پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اس پر ثواب تو نہیں ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ذات ہیں جن کا بھولنا بھی ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بھولنے سے امت سیکھتی ہے۔ تو یہ بڑی بڑی 3 حکمتیں ہیں جس کو میں نے بیان کیا تھا۔ اب انسان نماز میں جو غلطی کرتا ہے اس کے تعلق سے میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ 3 چیزوں میں غلطی کرتا ہے، وہ 2 چیزوں میں غلطی کرتا ہے اور 2 چیزوں کا اعتبار ہے۔ تیسری چیز میں اگر غلطی کرے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ پہلی چیز رکن، اگر آپ نے رکن زیادہ کر دیا یا رکن چھوڑ دیا۔ اسی طریقے پر واجب، اگر آپ نے زیادہ کر دیا یا چھوڑ دیا۔ ان دونوں میں سجدہ سہو کے احکام آتے ہیں، لیکن نماز کی جو سنتیں ہیں، مثلا رفع الیدین کرنا، اگر کسی نے چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو نہیں، ٹھیک ہے۔
لیکن اگر کسی نے اپنی طرف سے رفع الیدین کو زیادہ کر دیا، ایک مرتبہ کرنے کے بجائے 2 مرتبہ کر دیا، تو پھر یہ زیادتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو سنت میں، سنت کو چھوڑنے سے سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن سنت کا جو جتنے اعمال ہیں ان میں سے کسی عمل کو آپ نے اپنی طرف سے بھول کر کے زیادہ کر دیا تو اس میں بھی سجدہ سہو ہے. اب کب انسان پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا کن وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ تو وہ 3 وجوہات. پہلی وجہ یا سبب، کسی رکن کو یا واجب کو چھوڑ دینا. دوسری وجہ یا سبب، کسی رکن کو یا واجب کو زیادہ کر دینا. ٹھیک ہے. تیسری وجہ اور سبب، زیادتی یا نقصان کے درمیان انسان کا شک میں پڑ جانا کہ میں نے نماز میں کہیں زیادتی تو نہیں کی ہے، یا کہیں میں نے کوئی رکن یا کوئی واجب چھوڑ تو نہیں دیا. یہ 3 وجوہات، 3 اسباب ہیں جن کی بنیاد پر انسان نماز میں سجدہ سہو کرتا ہے. اب رکن کا جہاں تک معاملہ ہے تو رکن چاہے آپ ترک کر دیں بھول کر، کیونکہ جان بوجھ کر اگر آپ نے رکن چھوڑا یا واجب چھوڑا تو ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل ہے. یہاں بھولنے کی بات ہو رہی. اگر آپ نے بھول کر کے کسی رکن کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں آپ پر کیا واجب ہے؟ آپ اس رکن کو ادا کریں، اور جب آپ اس رکن کو ادا کریں گے تو آٹومیٹک نماز میں کچھ نہ کچھ زیادتی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ آپ رکوع بھول گئے تو یا تو آپ کو دوسری رکعت کے رکوع میں یاد آئے گا کہ آپ پہلی رکعت میں رکوع بھول چکے ہیں. اگر دوسری رکعت کے رکوع میں یاد آیا تو پہلی رکعت باطل. ٹھیک ہے. اور اگر دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے پہلی رکعت کے رکوع کو چھوڑ دیا ہے تو آپ لوٹیں گے. لوٹ کر کے آپ اس رکوع کو پڑھیں گے، رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد سجدہ، پھر قیام، یعنی پھر ترتیب دوبارہ سے چلے گی. تو اس طریقے پر آپ نے نماز میں زیادتی کر دی. ایک رکوع آپ نے چھوڑا، رکن تو چھوڑا آپ نے، لیکن اس رکن کو پورا کرنے کی وجہ سے نماز میں آٹومیٹک کیا ہو گئی؟ زیادتی ہو گئی، کیونکہ آپ نے وہ اعمال جو رکوع کو چھوڑنے کے بعد انجام دے دیے تھے دوبارہ آپ نے انجام دیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے کہا رکن کو چاہے آپ چھوڑ دیں یا زیادہ کر دیں، مثلا کسی نے 2 رکوع کر دیے، 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کر دیے، ان دونوں صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، اور آپ کا یہ سجدہ سہو نماز کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے، سلام کے بعد ہوگا. اور اس کی حکمت کیا علماء نے بیان کی؟ اس کی حکمت یہ بیان کی کہ ایک زیادتی تو نماز کے اندر ہو چکی ہے، سجدہ سہو کی وجہ سے دوبارہ مزید نئے سرے سے زیادتی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. میں بہت مختصر میں بیان کر رہا ہوں. اب اس کے بعد واجب کا جہاں تک معاملہ ہے تو واجب کو اگر آپ نے ترک کر دیا تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اس واجب کو دوبارہ ادا کریں. ٹھیک ہے. اس پر ہم نے بحث کر لی ہے. آپ نے کسی واجب کو چھوڑ دیا ہے، مثلا آپ نے سبحان ربی العظیم رکوع میں نہیں پڑھی تو آپ دوبارہ رکوع میں نہیں لوٹیں گے، دوبارہ سبحان ربی العظیم نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ نے واجب چھوڑا ہے، لہذا اس چھوڑنے کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اور آپ نے ایک واجب کو چھوڑا ہے، یعنی نماز میں آپ نے کمی کی ہے، لہذا جب کمی ہو نماز میں تو سجدہ سہو کب ہے؟ سلام سے پہلے، سلام سے پہلے. اور ان دونوں صورتوں میں اور اس کے بعد جتنی صورتیں بیان ہوں گی سجدہ سہو کی، ان تمام میں سجدہ سہو کے بعد تشہد نہیں ہے. تشہد کے بعد یا تو آپ سلام سے پہلے اگر سجدہ سہو کریں گے تو تشہد کے بعد سلام کریں گے، یعنی سجدہ سہو کریں گے پھر سلام پھیر دیں گے، یا اگر سلام کے بعد سجدہ سہو کریں گے، سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر سے وہ تشہد پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ رکن کی بات ہو گئی، واجب کی بات ہو گئی. اسی طریقے پر آپ نے واجب کی زیادتی اگر کر دی کہیں پہ تو ایسی صورت میں بھی آپ پر سجدہ سہو لازم آتی ہے، اور زیادتی کی وجہ سے آپ کب کریں گے؟ سلام کے بعد. ٹھیک ہے. اب یہ تیسری چیز جو میں نے بیان کی کہ شک کا ہو جانا. ٹھیک ہے. تو شک کی کئی قسمیں. ایک وہ شک جو معمولی ہو، ایک دم معمولی ہو، آیا اور چلا گیا. ٹھیک ہے. اس شک کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہ، تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں، نہ آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس شک کی جانب دیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ شیطان کی جانب سے وسوسہ ہو سکتا ہے. آپ 3 بار بائیں طرف تھکتھکائیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. ٹھیک. شک کی ایک دوسری قسم ہے جس کو میں نے نہیں بیان کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کثیر الشکوک ہو، اتنا زیادہ اس کو شک ہوتا ہو
کہ اگر وہ سجدہ سہو کرے تو اس کو اس میں بھی شک ہو جائے کہ میں نے سجدہ سہو کیا کہ نہیں کیا، یا ایک مرتبہ کیا کہ 2 مرتبہ کیا. ٹھیک ہے، تو ایسا کثیر الشکوک انسان اگر ہے، اور فقہ کی کتابوں میں ایسے انسان کو کہا جاتا ہے استنکحہ الشک. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کثیر الشکوک ہے تو ایسے انسان کے شک کا بھی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اول الامر میں یعنی ابتدا میں جو چیز اس کے ذہن میں تھی اسی چیز کا اعتبار ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی انسان کثیر الشکوک ہے، بہت شک ہوتا ہے اس کو، اگر اس شک کے پیچھے پڑے تو نماز میں صرف سجدہ سہو ہوتا رہے، تو ایسی صورت میں میں مثال بیان کر رہا تھا، کسی انسان کو تیسری رکعت میں شک ہو گیا، ایسے انسان کو جو کثیر الشکوک ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے. ابتدا میں اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ تیسری رکعت ہے، پھر شک پیدا ہوا کہ یہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے، یا تیسری ہے کہ دوسری ہے، تو اس کے اس شک کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ابتدا میں کیا چیز اس کے ذہن میں تھی کہ یہ تیسری رکعت ہے، لہذا وہ تیسری رکعت ہوگی اور اس پر سجدہ سہو نہیں ہے. کیوں؟ پھر سجدہ سہو کرے گا، پھر شک ہوگا. تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو، اور ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں. اب تیسری قسم ہے ایسا شک جو معمولی نہ ہو، اور جس انسان کو شک ہوا ہے وہ کثیر الشکوک انسان نہ ہو. ٹھیک ہے، اور وہ شک جو ہے وہ اس کے ساتھ باقی رہے، یعنی شک کے اندر تھوڑی طاقت و قوت ہو، تو ایسی صورت میں اس شک کا اعتبار ہے. لہذا ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی 2 چیزوں کی جانب کی. کہا کہ جب شک ہو جائے تو ایسی صورت میں پہلے یہ کوشش کرو کہ کون سی چیز صحیح ہے اس تک پہنچ جاؤ. ٹھیک ہے، مثلا انسان تیسری رکعت میں کھڑا ہے، شک ہو گیا کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے. اب وہ تھوڑا سا سوچے گا، اور اگر اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ ابھی میں نے اس سے پہلے تشہد کیا ہے، ابھی میں جو اٹھا ہوں میں تشہد میں بیٹھ کر کے اٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ تیسری رکعت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کم سے کم 80% تو صحیح چیز کے قریب پہنچ گیا، لہذا اس چیز کا اعتبار ہوگا جس کو ہم گمان غالب کہتے ہیں. اور ایسی صورت میں وہ انسان سجدہ سہو کب کرے گا؟ نماز سے پہلے کرے گا، سلام سے پہلے کرے گا. ایسی صورت میں وہ انسان سجدہ سہو سلام کے بعد کرے گا. ٹھیک ہے، سلام کے بعد کرے گا. البتہ اگر اس نے کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہو پایا، یعنی کسی صحیح چیز کی جانب وہ پہنچ نہیں پایا، تو ایسی صورت میں یعنی شک اس کا باقی رہا، گمان غالب تک بھی وہ نہیں پہنچ سکا. ٹھیک ہے، تیسری رکعت میں وہ تھا، اس نے کوشش کیا کہ میں ذرا سوچوں کہ میں کس رکعت میں ہوں، کچھ ایک پلڑا کم سے کم بھاری ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ دونوں طرف کا معاملہ اس کے لیے برابر رہا. تو ایسی صورت میں وہ کم کا یا آپ کہہ لیجئے اصل کا اعتبار کرے گا. ٹھیک ہے، یا کم بھی کہہ سکتے ہیں، یقین کہہ سکتے ہیں، یقین کا اعتبار کرے گا. ٹھیک ہے، اب یقین اگر رکعات میں شک ہوا ہے تو یقین کم تعداد ہے. اگر اس کو تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہوا ہے تو یقین کیا ہے؟ تیسری رکعت تو یقین ہے نا بھائی، چوتھی رکعت ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو رکعات میں اصل کم تعداد ہے. ٹھیک ہے، البتہ جہاں تک ارکان کی بات ہے، جی جہاں تک ارکان کی بات ہے تو ارکان میں اصل نہ کرنا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کسی کو شک ہو گیا کہ میں نے رکوع کیا کہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اب اس نے کوشش کی کہ میں گمان غالب تک پہنچ سکوں، نہیں پہنچ سکا. تو ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ کس چیز کا اعتبار کریں؟ میں نے کہا ارکان میں رکوع رکن ہے نا، ارکان میں سے، تو ارکان میں اصل چیز یہ ہے، یہ یقین یہ ہے کہ نہ کرنا. اس نے نہیں کیا، لہذا وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے رکوع نہیں کیا اور وہ رکوع کرے گا. ٹھیک ہے، اور ایسی صورت میں جب شک ہو اور کوئی چیز، کسی چیز کا پلڑا بھاری نہ ہو پائے، گمان غالب پیدا نہ ہو پائے، تو ایسی صورت میں وہ یقین پر اعتبار کرے گا اور سجدہ سہو سلام سے پہلے کرے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد
یہ تو میں نے پچھلے درس کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور میں نے اس کو اس لیے دہرایا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، بلکہ ایک بار سن لینے کے بعد بھول بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے، یعنی جو اصل موضوع ہے ہمارے آج کے درس کا، وہ یہ ہے، یعنی ہماری گفتگو جس موضوع کے تعلق ہوگی وہ موضوع ہے کہ ایک مقتدی جب امام کے پیچھے ہو تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کیا احکام لاگو ہوتے ہیں، اور اگر وہ مقتدی مسبوق بھی ہو، مسبوق کا مطلب وہ بعد میں آیا، ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز کی ابتدا میں امام کے ساتھ شامل ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے اس کی بڑی فضیلتیں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی، تو یہ اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اگر اس کو تکبیرۃ الاحرام نہ ملا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس حالت میں امام سے ملا کہ امام حالت قیام میں ہے پہلی رکعت کے، تو ایسی صورت میں اس نے وہ رکعت پا لی، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے۔ قیام کی حالت میں اگر کسی نے امام کو پایا ہے اور وہ شامل ہو گیا ہے تو اس کی وہ رکعت ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے، ٹھیک ہے؟ اختلاف وہاں پر ہے کہ کسی نے امام کو رکوع میں پایا، امام حالت رکوع میں ہے، کوئی انسان آیا، اب نماز میں شامل ہوا، ابھی نماز میں کیسے شامل ہوگا اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی، لیکن پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی انسان آیا اور اس نے دیکھا امام رکوع میں ہے، اب وہ نماز میں شامل ہو گیا، چاہے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نہ پڑھی، اس کی رکعت ہوگی یا نہ ہوگی، اس مسئلے میں علماء کا شدید قسم کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف آج کے زمانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کا ہے۔ دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اور بھی دیگر صحابہ سے یہ موقف ملتا ہے کہ اگر آپ نے رکوع میں امام کو پا لیا اور آپ نے امام کے رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ آپ رکوع میں شامل ہو گئے تو آپ کی وہ رکعت شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح سند سے ثابت ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے غالباً فاتحۃ خلف الامام کے اندر نقل کیا، اس کی بھی سند صحیح کہ جس نے امام کو حالت قیام میں نہیں پایا تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ تو یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا اس سلسلہ میں جتنے دلائل ہیں وہ بھی، کہ یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا موقف یہ ہے کہ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے تو اس پر آپ نکیر نہ کریں، شدت اختیار نہ کریں۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع میں ملنے سے رکعت کو شمار نہیں کرتا، اس پر آپ نکیر نہ کریں، شدت اختیار نہ کریں، کیونکہ دونوں طرف دلائل ہیں، اور دونوں کے دلائل جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھنے میں یا راجح مسئلے تک پہنچنے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ ہے جمہور سے مراد ائمہ اربع، سب کے سب، امام ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد بن حنبل تک، بلکہ معاصرین علماء میں بھی جمہور، بلکہ بعض علماء نے، غالباً مجھے یاد آتا ہے غالباً ابن عبد البر یا ابن المنذر ہیں، انہوں نے اس بات پر یہ لکھا ہے کہ اس میں مجھے کوئی اختلاف اہل علم کا معلوم نہیں، یعنی گویا ایک طریقے سے انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، لیکن بہرحال اجماع نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہور علماء اس بات کی جانب گئے ہیں کہ اگر آپ نے رکوع میں امام کے ساتھ آپ رکوع میں شامل ہو گئے اور امام حالت رکوع میں ہے تو ایسی صورت میں آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ دلائل کیا ہیں؟ پہلی دلیل حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، انہوں نے دیکھا امام رکوع میں جا چکا ہے، مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا امام رکوع میں جا چکا ہے، انہوں نے وہیں پر نیت باندھی، تکبیر احرام کہا اور رکوع میں چلے گئے، پھر رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں شامل ہو گئے، اور ایسا کرنے کی وجہ سے
ان کی سانس پھولنے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز کے بعد کس کی سانس پھول رہی تھی؟ کہا گیا فلاں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ زادک اللہ حرصا، اللہ رب العالمین تمہاری اس حرص میں، جماعت کو پانے کے حرص میں اور زیادتی کرے. ولا تعد، دوبارہ ایسا نہ کرنا. اس حدیث کے مفہوم میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن اس حدیث کا جو ظاہری معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس چیز سے منع کیا؟ تیز تیز چلنے سے، رکوع سے صف سے پہلے رکوع کر لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ٹھیک ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہاں ممانعت اس چیز کی ہے کہ آئندہ رکوع میں شامل ہو کر کے رکعت کو شمار نہ کرنا. لیکن ان کی یہ بات بہت مضبوط نہیں معلوم ہوتی ہے اس حدیث کے مفہوم میں، اس لیے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد پہلی بات جو ذہن میں آئے گی وہ کیا آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس حرکت پر تنبیہ کی ہے جس کی وجہ سے ان کی سانس پھولنے لگی، اور انہوں نے دوسرا ایک اور کام کیا کیا، صف سے پہلے انہوں نے رکوع کر لیا، یعنی جماعت میں شامل ہو گئے، نماز میں شامل ہو گئے، اور پھر رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف پہ پہنچے. اور اس معنی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دیا، جبکہ انہوں نے قیام ترک کر دیا. قیام کے بعد سورۃ الفاتحہ راجح قول کے مطابق رکن ہے، اس کو بھی ترک کر دیا. لیکن اس کے دو ارکان ترک کر دیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا، کیا موقف تھا؟ انہوں نے اس رکعت کو شمار کیا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا دی کہ آپ کی یہ رکعت ہو گئی. لیکن اس حرکت سے جس کی وجہ سے ان کی سانس وغیرہ پھولنے لگی تھی، اس سے آپ نے منع کیا. اور بھی ان کی دوسری دلیل ہے، ایک اور روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، اور صحیح ہے، کہ جب تم ہمیں سجدے میں پاؤ تو سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس رکعت کو شمار نہ کرو. تو اس روایت کا مفہوم مخالف جو ہے، مفہوم مخالف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں نے مثال کے طور پہ میں اگر کہوں کہ آپ پر پانی پینا جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا اگر کہ کیا میں کھانا پینا کھا سکتا ہوں، تو میں نے کہا کہ آپ پر پانی پینا جائز نہیں، صرف اتنا ہی میں نے کہا. اس جملے کا مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم مطلب اس جملے کے اندر انسان جب غور کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ میں کھانا پینا کھا سکتا ہوں کہ نہیں. جواب دینے والے نے صرف ایک بات کہی کہ آپ پانی نہیں پی سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا پینا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مفہوم مخالف کہتے ہیں جملے میں جس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اس بات پر جس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس کے مخالف طریقے پر حکم لگانا. یہ آسان لفظوں میں مفہوم مخالف کا معنی. تو اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سجدے میں تم ہمیں پاؤ تو شامل ہو جاؤ، البتہ اس رکعت کو شمار نہ کرنا. کیا مطلب ہوا؟ اگر رکوع میں پاؤ تو شمار کرنا، کیونکہ قیام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ تو معلوم بالضرورت چیز ہے، ہر انسان جانتا ہے اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں کہ قیام میں جب انسان شامل ہوا تو اس نے وہ رکعت پائی ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ رکوع میں اگر آپ مل گئے تو آپ کی رکعت شمار ہو جائے گی. اب دوسری طرف جو علماء ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ آپ نے جتنے دلائل پیش کیے سب کے سب غیر صریح ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صحابہ کے آثار میں سے صرف ایک اثر عبداللہ بن مسعود کا صحیح سند سے ثابت ہے، بقیہ آثار عبداللہ بن عمر وغیرہ کا اور بھی ہے، کئی صحابہ اور تابعین ہیں، ان تمام آثار میں ضعف ہے، کمزوری ہے. اور اگر گرچہ عبداللہ بن مسعود کا اثر صحیح ہے لیکن اس کے بالمقابل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی اثر ان کے مخالف میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے کچھ دلائل ہیں. اس میں اور بھی بہت تفصیلی گفتگو ہے، اتنی تفصیل ہے اس موضوع پر علماء نے مستقل کتابیں لکھ ڈالی. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ نے اس تفصیل سے کیا سمجھا، تو میں کہوں گا
کہ اس تفصیل سے میرے سامنے جو موقف مضبوط معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت ہو جاتی، ٹھیک ہے. اور جہاں تک آثار کے ضعیف ہونے کا تعلق ہے تو ان کے اندر بہت معمولی ضعف ہے، سب مل کر کے حسن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور عبداللہ ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو ان کے فتووں میں اختلاف ہو گیا، تو نہ ہم ان کو دلیل بنائیں گے نہ ان کو دلیل بنائیں گے، بلکہ ہماری دلیل وہ دونوں احادیث ہیں حضرت ابو بکر والی اور سجدہ میں ملنے سے رکعت شمار نہ کرو ان الفاظ کے ساتھ جو روایت موجود ہے، یہ ہماری دلیل ہے. ان کی ایک اور دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ جس نبی نے آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے، اسی نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں جبکہ انہوں نے قیام اور سورہ فاتحہ دونوں چھوڑ دیا تھا، ان کے اس رکعت کو شمار کرنے پر اپنی مہر ثبت کی ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن دوسرے موقف کو آپ بہت یعنی اس کے اوپر آپ نقد اور جرح نہیں کر سکتے، نکیر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی بہت مضبوط ہے. لہذا دونوں طریقے پر انسان دلائل کو دیکھے اور جن دلائل پر اس کا دل مطمئن ہو وہ اس پر عمل کرے. دل مطمئن ہونے سے مراد حقیقی معنی میں، یعنی اپنی آسانی دیکھ کر کے نہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا مجھے جو چیز مضبوط معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اس رکعت کو شمار کر لے. اچھا، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ جب کوئی انسان جماعت میں شامل ہو تو ایسی صورت میں امام جس حالت میں ہو اسی حالت میں وہ شامل ہو جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا امام سجدے میں جا چکا ہے اور کوئی انسان آیا، اب وہ انتظار کرے گا کھڑے ہو کر کے کہ امام دونوں سجدے مکمل کر کے واپس دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تب میں جا کر کے نماز میں شامل ہوں گا. یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. دلائل جس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ امام کو جس حالت میں پائیں اسی حالت میں آپ شامل ہو جائیں. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی وہ رکعت نہیں ہوئی تو آپ کو ان سجدوں کا ثواب نہیں ملے گا، بیٹھنے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی رکعت نہیں ہو رہی. رکعت کا شمار نہ ہونا اور اجر و ثواب کا نہ ملنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ امام کو دیکھیں کہ وہ سجدے میں جا چکا ہے یا رکوع سے سر اٹھا چکا ہے تو ایسی صورت میں انتظار نہ کرے بلکہ شامل ہو جائے. اسی طریقے پر اس بات پر فقہاء اور علماء کا اتفاق ہے کہ مسبوق یعنی وہ انسان جس کی ایک رکعت فوت ہو چکی، یا تو وہ امام کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد وہاں پہنچا ہے، ٹھیک ہے، یا مکمل رکعت فوت ہو چکی ہے، سجدے میں امام جا چکا ہے یا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مسبوق. تو اس بات پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ مسبوق جب فرض نماز میں داخل ہوگا تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ تکبیر احرام کہے. اللہ اکبر کہہ کر جس تکبیر سے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اس تکبیر کا کہنا اس کے اوپر واجب ہے. تو امام حالت رکوع میں ہے، تو جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے، شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، شیخ سلیمان وغیرہ کا بھی یہی بیان میں نے سنا اور پڑھا کہ اس کے لیے جو دوسری تکبیر رکوع کے لیے وہ کہے گا اس کا کہنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ جو پہلی تکبیر کہے گا وہی تکبیر اس کے رکوع کی تکبیر کے لیے کافی ہو جائے گی. لیکن اگر وہ دونوں تکبیرات بجا لاتا ہے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے. یعنی ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، تو یہ سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے. لیکن اگر اس کو ایسا محسوس ہو کہ امام اب رکوع سے سر اٹھا دے گا اگر میں نے اس تکبیر کو کہا تو، اور اس نے دوسری تکبیر یعنی رکوع کے لیے تکبیر کہے بغیر امام کے ساتھ رکوع میں اگر وہ شامل ہو گیا تو اس کی وہ رکعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا، اور شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹ دی گئی ہے یہ مصلحہ شرعیہ کی وجہ سے ہے. مصلحت یہ ہے کہ انسان کو رکعت مل جائے. البتہ اگر کوئی انسان
نماز میں شامل ہوتا ہے اور امام سجدے میں جا چکا ہے، یعنی وہ شامل ہو تو ایسی صورت میں اس کو رکعت نہیں ملنے والی، ٹھیک ہے، گرچہ اگر وہ امام کے ساتھ سجدے وغیرہ کرتا ہے اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن رکعت نہیں ملے گی۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ جب سجدے میں جائے، یعنی ایک تکبیر تو اس کے اوپر واجب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اللہ اکبر کہے گا وہ تکبیر احرام، پھر اس کے بعد جب وہ سجدے میں جائے گا تو اس وقت بھی وہ تکبیر کہے۔ یہ مسئلہ راجح ہے، اختلاف ہے اس میں بھی فقہا کا، لیکن یہاں پر چھوٹ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، چھوٹ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لہذا مسبوق جب نماز میں شامل ہو تو ہر صورت میں اسے، یعنی مسبوق جب نماز میں شامل ہو قیام کے علاوہ، چاہے امام رکوع کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، قومہ کی حالت میں ہو، دو سجدوں کے درمیان بیٹھا ہو، ہر صورت میں مسبوق جب نماز میں شامل ہو تو وہ دو تکبیرات کہے گا، ایک تکبیر احرام کہے گا جس سے وہ نماز میں داخل ہوگا، دوسرا تکبیر انتقال کہے گا جس سے وہ حالت قیام سے اس حالت میں داخل ہوگا جس میں ابھی امام موجود ہے۔ البتہ اگر کوئی قیام کی حالت میں ملتا ہے، مسبوق ہے، مثلا دوسری رکعت کے قیام میں امام کے ساتھ ملتا ہے تو وہ ایک ہی تکبیر کہے گا، کیونکہ وہ جس حالت میں ہے امام بھی اسی حالت میں ہے، منتقل ہوا نہیں تو تکبیر انتقال کہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ مسبوق ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی، ظہر کی، عصر کی یا مغرب عشاء کسی بھی کوئی بھی نماز ایک رکعت چھوٹ گئی، تو اس ایک رکعت کو آپ کب ادا کریں گے؟ جب امام سلام پھیر چکا ہوگا تب آپ کھڑے ہو جائیں گے، امام کے ساتھ آپ سلام نہیں پھیریں گے اور اپنی اس رکعت کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ امام ابھی دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دوسرے سلام کی ابتدا بھی امام نے کی ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ جب امام دونوں سلام پھیر چکے تب آپ کھڑے ہو، ٹھیک ہے، جب امام دونوں سلام پھیر چکے تب آپ کھڑے ہوں۔ بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے، اگر کسی نے ایک ہی سلام کے بعد کوئی کھڑا ہو گیا اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو مکمل کرنے کے لیے تو اس کی نماز فرض سے نفل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، جب امام دونوں سلام پھیر لے تب آپ کھڑے ہوں۔ میں دلائل نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر جب آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے اپنی رکعت کو مکمل کرنے کے لیے، جو رکعتیں آپ کی چھوٹی ہیں، تو اس موقع سے بہتر یہ ہے کہ آپ تکبیر کہہ دیں۔ امام نے سلام پھیر دیا، آپ کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھیں۔ گرچہ بعض علماء نے یہ کہا کہ تکبیر آپ نہ کہیں، بلکہ آپ نے سلام سے پہلے جو سجدہ سے اٹھ کر کے جو تکبیر کہی ہے وہی تکبیر آپ کے لیے کافی ہے، لیکن اس مسئلے میں جو بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، یہ بھی اجتہادی ہی مسئلہ ہے، دو طرف علماء گئے، بہتر یہ ہے کہ آپ تکبیر کہہ لیں تاکہ اختلاف سے آپ بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مان لیجئے عشاء کی نماز چل رہی ہے، آپ اخیر رکعت میں قیام کی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد شامل ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اخیر رکعت میں شامل ہوئے۔ اخیر رکعت میں امام کیا کرے گا؟ تشہد اخیر کرے گا، اور اس تشہد میں اس کو التحیات والی دعا پڑھنی ہے، درود پڑھنی ہے، اس کے بعد بھی ادعیہ اور دیگر جو ہے اذکار ہیں ان کو پڑھنی ہے۔ تو وہ تو امام تو پڑھے گا کیونکہ اس کی وہ چوتھی رکعت ہے، مقتدی کیا کرے، مسبوق وہ کیا کرے؟ تو جواب یہ ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے، کہ چونکہ وہ امام کے ساتھ ہے لہذا امام کی متابعت اس پر واجب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام متابعت کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، لہذا جب وہ امام کے ساتھ ہے تو امام کی اتباع کرے گا۔ امام تشہد میں ہے،
گرچہ اس کے لیے وہ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، پہلی رکعت میں نہیں بیٹھا جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ امام کے ساتھ بیٹھے گا اور تشہد میں وہ دعا شروع کرے گا، وہ جہاں تک پہنچے اس کے لیے درست ہے۔ مثلا کسی نے صرف تحیات پڑھی، امام نے سلام پھیر دیا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ کسی نے تحیات کے بعد کسی کو موقع مل گیا درود پڑھنے کا، اس کے بعد امام نے سلام پھیرا، کوئی حرج نہیں۔ امام نے لمبا کر دیا تشہد، کسی کو موقع ملا کہ اس نے تحیات بھی پڑھ لیا، درود بھی پڑھ لیا، اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی پڑھنے کا کسی کو موقع مل گیا، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، وہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ امام کے ساتھ ہے اور امام کی اتباع اور متابعت اس کے لیے واجب ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ، جس مسئلے میں ہمارے درمیان خاص کر کے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی نماز میں شامل ہوا امام کے ساتھ، امام دوسری رکعت میں اور یہ آدمی شامل ہوا، تو سوال یہ ہے کہ اس آدمی کی یہ پہلی رکعت ہوگی، یا چونکہ وہ امام کی متابعت میں ہے اور امام کی دوسری رکعت ہے لہذا اس کی بھی دوسری رکعت ہوگی، پھر اس کے بعد وہ تیسری رکعت ادا کرے گا مغرب کی نماز اگر ہے تو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے وہ پہلی رکعت کی قضا کرے گا۔ کیا ایسا کرے، یا دوسری رکعت میں جو امام کے ساتھ وہ شامل ہو رہا ہے اس کا وہ شامل ہونا وہ اس کی نماز کی ابتدا ہے، امام کی چاہے کوئی بھی رکعت ہو، لہذا امام کی دوسری رکعت ہے، اس کی کون سی ہے؟ پہلی ہے، امام کی تیسری ہوگی، اس کی کون سی ہوگی؟ دوسری ہوگی، پھر اس کے بعد وہ تیسری رکعت کھڑے ہو کر کے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے گا۔ یہ دو مواقف ہیں۔ پہلا موقف جس کو میں نے بیان کیا قضا کرنے والا، وہ حنفیہ کا موقف ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا موقف جمہور کا ہے، ائمہ ثلاثہ، ٹھیک ہے، اور ان کے دلائل کچھ اس طریقے سے ہے۔ پہلے جمہور کے دلائل دیکھیے، یا ایک ہی دلیل پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فما فاتکم فاتموا، نماز میں سے تمہاری وہ رکعتیں جو فوت ہو جائیں اس کو فاتموا، تمام کر لو، یعنی مکمل کرو۔ تو مکمل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز کا پہلا حصہ آپ نے کر دیا ہے، بقیہ حصے کو آپ مکمل کرتے ہیں، اسی کو مکمل کرنا کہتے ہیں۔ یہ دلیل یہ بتاتی ہے کہ آپ جب امام کے ساتھ شامل ہوں گے تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی، تبھی نہ آپ اس کے بعد کی جو رکعتیں ہیں اس کو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جمہور کی دلیل ہے۔ البتہ حنفیہ کے پاس جو دلیل ہے وہ اسی روایت کے دوسرے الفاظ ہیں، غالباً صحیح بخاری کے اندر ہے کہ فما فاتکم فقضوا، کہ جو تمہاری رکعتیں چھوٹ جائیں اس کی قضا کرو، فقضوا، اس کی کیا کرو؟ قضا کرو۔ اور قضا کرنے کا مطلب مکمل کرنا نہیں ہوتا۔ قضا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کی جو چھوٹ گئی ہیں اس کو آپ بعد میں کریں گے، یعنی آپ جب امام کے ساتھ ملیں گے تو آپ کی پہلی رکعت نہیں ہوگی بلکہ امام کی دوسری ہے، آپ کی بھی دوسری ہوگی، امام کی تیسری ہے، آپ کی بھی تیسری ہوگی، پھر جو پہلی آپ کی چھوٹی ہے اس کی آپ کیا کریں گے؟ قضا کریں گے، وہ آپ مکمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے حنفیہ کی۔ لیکن اس مسئلے میں جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو مکمل کرنا ہے، قضا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقضوا جو ہے قضا کرو، اس کا ایک معنی تو قضا کرنا ہے حقیقی معنی میں، لیکن فقضوا کو اتمام کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل سورہ جمعہ کی وہ آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہاں قضیہ کا معنی قضا کرنا ہے تو اس کا ترجمہ یہ کرنا پڑے گا جب نماز قضا کر لی جائے۔ جمعہ کی نماز کی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا جب نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑو، ہے نا۔ یہاں پر قضیہ، اس کا قضیت، فَإِذَا قُضِيَتْ، اس کا ترجمہ آپ قضا کرنا نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو لازماً اتمام کرنا پڑے گا، مکمل کرنا ہی ترجمہ کرنا پڑے گا۔ تو قضا کا ایک دوسرا معنی اتمام بھی ہوتا ہے، لہذا یہی معنی یہاں پر مراد ہے، یہی معنی یہاں پر مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لفظ آلریڈی موجود ہے اتمام کے معنی میں، اتمام کے لفظ کے ساتھ موجود ہے ایک روایت فَأَتِمُّوا، مکمل کرو، لہذا اس روایت کی وجہ سے متعین ہو گیا کہ قضا کا یہاں پر معنی اتمام ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ نماز میں شامل ہو تو آپ جب شامل ہوں گے وہ آپ کی نماز کی ابتدا ہوگی، امام کی چاہے کوئی بھی رکعت ہو، ٹھیک ہے، اور جب آپ امام کے ساتھ شامل ہوں گے تو مثال کے طور پہ آخری رکعت میں شامل ہوئے تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، امام کو
تشہد کرنا ہے، آپ کے اوپر تشہد نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں لہذا آپ کو بھی تشہد کرنا پڑے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی سوچنے والی بات نہیں۔ اسی طریقے پر میں نے پچھلے درس میں بھی غالباً اس کو بیان کیا تھا، سہو کے معاملے میں امام کے ساتھ جب امام انسان ہو تو اس کی دو حالت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ مقتدی ہو، صرف مقتدی ہو، یعنی امام کے ساتھ بالکل شروع سے وہ شامل ہوا ہو تو امام کے ساتھ ہی سلام پھیرے گا۔ اگر وہ صرف مقتدی ہے، مسبوق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر امام غلطی کرتا ہے تو امام سجدہ سہو کرے گا، چاہے سلام سے پہلے چاہے سلام کے بعد۔ اس انسان پر بھی واجب ہے کہ وہ سلام سے پہلے یا سلام کے بعد جب امام سجدہ سہو کرے یہ بھی کرے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر وہ مسبوق ہے اور امام غلطی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے امام نے غلطی کی ہے اور سلام کے وقت سلام سے پہلے وہ سجدہ سہو کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، کیونکہ وہ نماز کے اندر داخل ہے۔ البتہ اگر امام نے اس کے نماز میں ملنے سے پہلے غلطی کی اور سجدہ سہو سلام پھرنے کے بعد کر رہا ہے تو اس مقتدی کو اختیار ہے، چاہے وہ تو امام کے ساتھ کر لے، اگر وہ کھڑا نہیں ہو گیا ہے تو کھڑا ہو گیا تو پھر بعد میں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کھڑا نہیں ہو گیا ہے تو چاہے تو وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لے یا نماز کے اخیر میں وہ سجدہ سہو کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے ملنے کے بعد امام نے غلطی کی ہے تو ہر صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر امام کے ساتھ کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، غلطی امام نے نہیں کی، غلطی ہو گئی اس سے، تو ایسی صورت میں قاعدہ یہ ہے حدیث کی روشنی میں، میں نے حدیث بیان کی تھی الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ امام ضمانت دار ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے۔ ضمانت دار کا مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ غلطی کرے تو امام کے اوپر، مقتدی غلطی کرے تو امام کے اوپر، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ امام مقتدی کی انہی غلطیوں کو برداشت کرے گا جن غلطیوں سے نماز باطل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر نماز باطل ہونے والی غلطی مقتدی نے کی ہے تو مقتدی کی نماز باطل ہوگی، اس کا ذمہ دار امام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مقتدی نے کوئی رکن چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اس کا ذمہ دار امام نہیں ہوگا۔ ہاں، کسی نے واجب چھوڑ دیا، کوئی سبحان ربی العظیم پڑھنا بھول گیا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا بھول گیا، تو ایسی صورت میں امام اس کا ذمہ دار ہو جائے گا اور اس کو سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے امام کی مطابقت کرتا رہے، امام جیسا کرے ویسا کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مسبوق ہے اور امام نے سلام پھیر دیا، اس کی کچھ رکعتیں چھوٹی ہوئی تھی، اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو ادا کرے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب وہ چھوٹی رکعتیں ادا کر رہا ہے اس وقت اس سے خطا ہوئی ہے، تب امام ذمہ دار نہیں، کیونکہ امام کی مطابقت سے وہ نکل چکا ہے، امام کی ضمانت سے وہ نکل چکا ہے۔ سلام جیسے ہی امام نے پھیرا نماز ختم ہو گئی، ساتھ ساتھ ضمانت بھی ختم ہو گئی۔ لہذا اگر کھڑے ہو جانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا اپنی رکعتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اس وقت اس نے غلطی کی ہے تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تفصیل ہے اس مسئلے میں۔ ایک آخری مسئلہ بچ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ مسبوق نماز میں شامل ہوتا ہے، مسبوق ہے نماز میں شامل ہوتا ہے، یا پہلے مسبوق کی بات نہ کریں، ایک انسان مقتدی ہے یعنی اول نماز سے امام کے ساتھ ہے، لیکن امام کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کسی اور نماز کی نیت کی، مثلا امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، یہ انسان مغرب کی نیت سے داخل ہوا، چاہے کسی بھی وجہ سے، چاہے اس نے مغرب نہیں پڑھی ہو یا مغرب پڑھ لی ہو بغیر وضو کے بعد میں یاد آیا نماز میں داخل ہونے سے پہلے، تو اس نے مغرب کی نیت کر کے داخل ہو گیا، اس نے نماز شروع کر دی اس نے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ مقتدی ہے یعنی اول نماز سے امام کے ساتھ شامل ہوا ہے
تو ایسی صورت میں جب اس کی تیسری رکعت ہوگی تو امام کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اس کی نماز مکمل ہو چکی، کیونکہ مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہیں، عشاء کے 4، امام تو 1 رکعت اور پڑھے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ مفارقت کی نیت کر لے، امام سے جدا ہونے کی نیت کر لے اور سلام پھیر دے تشہد وغیرہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں، ٹھیک ہے؟ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے امام کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ عشاء کی 1 رکعت بھی اس کو مل جائے۔ یہ پہلا اختیار۔ دوسرا اختیار یہ کہ وہ بیٹھا رہے، امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا، یہ نہ کھڑا ہو، تشہد میں بیٹھا رہے اور امام کے اسی حالت میں آنے کا انتظار کرے۔ امام جب اپنی چوتھی رکعت مکمل کر کے اسی حالت میں واپس لوٹے گا تو پھر سے اس کی مطابقت شروع ہو جائے گی اور یہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں، جس طریقے کو آپ اختیار کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو بات ہوئی مقتدی کی۔ اب اسی مثال میں ہم مسبوق کو لے لیتے ہیں۔ مسبوق ایک آدمی ہے جس کی پہلی رکعت چھوٹ گئی، نماز امام کی عشاء کی ہے، اس نے مغرب کی نیت کی ہے، تو امام کی جب چوتھی رکعت ہوگی، اس کی کون سی رکعت ہوگی؟ تیسری رکعت ہوگی۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ امام تو سلام پھیرے گا، یہ کیا کرے گا؟ یہ بھی سلام پھیرے گا، بہت آسان، یہ بھی سلام پھیرے گا، اس لیے کہ اس نے مطلوبہ رکعات پڑھ لی ہیں، اس نے 3 رکعتیں مغرب کی تھیں، 3 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہیں، اصل مقصود رکعتوں کو مکمل کرنا ہے، اور ساتھ میں امام کی مطابقت مل گئی تو اس کی فضیلت انسان کو حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ جی صحیح سوال۔ اگر امام مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے، کسی انسان کی اثر چھوٹی ہوئی ہے، اگر وہ مقتدی ہے تو امام تیسری رکعت میں سلام پھیر دے گا اور اس کی بھی تیسری رکعت ہوگی، اس کی 1 رکعت باقی رہے گی، لہذا وہ سلام نہیں پھیرے گا، کھڑا ہو جائے گا اور چوتھی رکعت مکمل کرے گا تب سلام پھیرے گا۔ اور اگر مسبوق ہے تو بدرجہ اولا وہ سلام نہیں پھیرے گا، کیونکہ اس کی 1 سے زائد رکعت چھوٹیں گی، اور سلام نہیں پھیر کر کے وہ اپنی رکعت کو مکمل کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ سلام پھیرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ مسائل تھے سجدہ سہو کے۔ ہاں، امام کو مغرب چھٹا ہوا اور عشاء کا وقت ہو گیا اور امامت کی دوسری کو بلائے گا تو امام مغرب پڑھے گا، ہاں، سلام کر کے سلام پھیرے گا، کیا کرے گا؟ اعلان کرے کہ میرا تیسرا ہوا، پہلے اعلان کرے گا نا، اور اگر اعلان نہ کرے، اعلان اگر نہ بھی کرے، تیسری رکعت میں اگر اس نے سلام پھیر دیا ہے، مقتدیوں کو معلوم ہے یہ تیسری رکعت ہے، تو ایسی صورت میں وہ سلام نہیں پھیرے گا۔ میں نے بیان کیا تھا سجدہ سہو کے معاملے میں کہ اگر امام غلطی کرے اور اس کو بتایا جائے لیکن وہ نہ سنے اور مقتدی وہ اس کو یقین ہو 100% کہ میں صحیح ہوں، یہ تیسری رکعت ہے اور اس نے سلام پھیر دیا ہے، تو مقتدی سلام نہیں پھیرے گا بلکہ وہ اپنی رکعت کو مکمل کرے گا۔ تو یہی صورتحال یہاں پر بھی ہوگی۔ اگر امام مغرب کی نماز پڑھا رہا ہے، اس کی فوت ہو چکی ہوگی اور عشاء کے وقت میں کسی نے آگے بڑھا دیا، تو ایسی صورت میں جتنے مقتدی ہے، اگر وہ پہلے اعلان کر دے تو سہولت ہے، اور اگر نہ اعلان کرے تو ایسی صورت میں جتنے مقتدی ہیں، ان مقتدیوں میں سے جن کو یقین ہو کہ یہ تیسری رکعت ہے، امام صاحب نے تیسری رکعت میں سلام پھیرا ہے، تو وہ لوگ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ اٹھ کر کے 1 رکعت مکمل کریں گے، اور جن کو یقین نہ ہو، شک میں پڑے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ معلوم کریں گے کہ کتنی رکعتیں امام نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آسانی سے معلوم ہو جائے گا، اس ہی رکعتیں پڑھی ہیں، چاہے تو امام سے معلوم ہو یا دیگر مقتدیوں سے معلوم ہو، تو وہ 1 رکعت ادا کرے گا۔ اگر لمبا زمانہ نہ گزر گیا ہو تو، ٹھیک ہے؟ اگر فصل لمبا ہو گیا، گیپ لمبا ہو گیا، تو پھر نماز نئے سرے سے دہرائے گا، ٹھیک ہے؟ نماز نئے سرے سے وہ دہرائے گا۔ اس کی بھی تفصیل میں نے بیان کر دی تھی پیچھے۔ اور کیا سوال؟ چلیے، تو یہ کچھ مسائل تھے نماز کے احکام و مسائل میں سے، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے جمع کیا اور پھر اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آج کی مجلس میں ہم نے سہو کے احکام و مسائل اور مأموم چاہے مقتدی ہو یا مسبوق ہو، اس تعلق سے جتنے مسائل مجھے لگے کہ ان کو بیان کرنا چاہیے، میں نے ان کو جمع کیا اور پھر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ اس درمیان جو خطائیں لغزشیں ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین ان سے درگزر کرے اور ہمیں اس کوشش کا اجر و ثواب عطا کرے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کرے
اور جتنے لوگ آن لائن بھی دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اس دیکھنے کو بھی قبول کرے، اور ہم تمام کو نماز اسی طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔